جیسے وہ ملک کو کھو کے آئیں آپ سوال کریں گے ہم جواب دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام میڈیا کا مشکور ہوں کہ آپ رات دیر تک اپنی ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں اور صبح آج 9 بجے پھر عدالت میں پہنچے ہوئے ہیں. پچھلے 3 سال سے آپ اس کیس کو کور کر رہے ہیں. یہ بغاوت کا کیس ہے جو میرے اوپر بنایا گیا اور کس کی ماں پہ بنایا گیا؟ جنرل باجوہ کی ماں پہ بنایا گیا, فیض حمید کی ماں پہ بنایا گیا, اور یہاں ایک سپرسیڈڈ قسم کا بریگیڈیئر تھا مصدق عباسی, اس نے بنوایا. میں نے ایک استدعا کی تھی عدالت کو کہ فیض حمید کو بلایا جائے, جنرل باجوہ کو بلایا جائے اور اس بریگیڈیئر کو بلایا جائے کہ وہ آ کے بتائیں کہ میری بغاوت کیا ہے, اور پھر اس وقت کے ڈی سی کو بلایا جائے, اس سے پوچھا جائے, اس کو بتائیں ڈی سی کو جو ہوم سیکرٹری تھا اس کو, کیونکہ یہ کیس بنتا نہیں تھا. اس کیس کی میں آپ کو وضاحت کرتا جاؤں. اسی بار کے اندر میں ایک اور پیشی میں پیش ہوا تھا. باروم میں مجھ سے سوال کیا گیا, چائے پہ بیٹھے ہوئے تھے, کیا باجوہ کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے؟ اور میں نے کہا کہ ماضی کے دریچوں میں اگر جھانک کے دیکھیں تو ان ایکسٹینشنوں نے اس ملک کو تباہ کیا, خواہ وہ کیانی ایکسٹینشن ہو, خواہ وہ باجوہ ایکسٹینشن ہو, وہ کسی بھی شعبہ زندگی میں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, کسی بھی ادارے میں کسی قسم کی ایکسٹینشن ہوگی, رول کو ریلیکس کیا جائے گا تو اس میں پھر تباہی ہوگی, ادارے کی ہوگی, قوم کی ہوگی, اس میں پھر اصولوں کی تباہی ہوگی. میں نے کہا باجوہ صاحب اگر آپ نے ایکسٹینشن لینی ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی پارلیمنٹ کی, آپ کو محنت کرنی پڑے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کی. آئین میں پروویژن نہیں ہے کہ ایکسٹینشنیں ہوں. جب ایکسٹینشنیں ہوتی ہیں تو پھر ملک تباہی کی طرف جاتا ہے. باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے 2018 کا الیکشن چوری کیا. میں دوبارہ کہتا ہوں بھائی ذرا خاموشی سے سنیں, بڑے کام کی بات کر رہا ہوں. میڈیا سے درخواست ہے کہ پروفیشنل میڈیا کھڑا ہے اور آرام سے سنیں. یہ الفاظ کوئی نہیں کہے گا, لوگ دبے ہوتے ہیں, ڈرے ہوتے ہیں, اور اس نظام سے میں بغاوت کر رہا ہوں کہ باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے 2018 کا الیکشن چوری کیا. جنرل قمر جاوید باجوہ نے فیض حمید سے مل کر, میں ریپیٹ کرتا ہوں اگر کسی کو ابہام ہے, میں آج بغاوت کیس میں پتہ نہیں میرے لیے کیا فیصلہ ہو, میں جیل چلا جاؤں یا بری ہو جاؤں, مگر میں آج اپنے الفاظ کو اسی طرح دوہرا رہا ہوں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے 2018 کا الیکشن چوری کیا. نواز شریف صاحب کی چلتی حکومت کو گھر بھیجا ثاقب نثار اینڈ پاناما کمپنی کے ذریعے, اور آج $300 کا ہے تو اس کا مجرم جنرل قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید ہے, اور اس کے ساتھ وہ جج جو پاناما میں بیٹھ کے نواز شریف نہیں ریاست پاکستان کے خلاف فیصلہ دے رہے تھے, وہ ریاست پاکستان پہ حملہ کر رہے تھے, آئین پاکستان پہ حملہ کر رہے تھے, منتخب حکومتوں پر حملہ کر رہے تھے اور ووٹ کی عزت کو پامال کر رہے تھے وہ جج اور جرنیل. آج قوم کو میں مبارکباد دیتا ہوں. ایک اور
نحوست سے 16 تاریخ کو ہمیں نجات مل رہی ہے. بندیال ریٹائر ہو رہا ہے. شکر ہے اللہ کا. یہ ثاقب نثار کی باقیات, PCO کی باقیات سے ہمیں نجات مل رہی ہے. یہ وہ جج جو سپریم کورٹ میں اس وقت چیف جسٹس بن کے بیٹھا ہے. میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, میں ایک کیس میں اس کے سامنے پیش ہوا. میں نے کہا جناب آپ کو اعجاز افضل کی بیوی نے آپ کی بیوی کو فون کیا اور آپ میرا کیس ٹرانسفر کر رہے ہیں اسلام آباد. آپ میرا کیس پشاور سے اسلام آباد ٹرانسفر کر رہے ہیں یا مانسرا کر رہے ہیں. مگر اس شخص نے مجھے کہا کہ دوسری طرف جو پارٹی بیٹھی ہے انہوں نے رول آف لا کے لیے بڑا کام کیا ہے. میں نے کہا جناب رات کو اگر بیوی کو فون کرے پھر بیوی عدالت کو ڈکٹیشن دے تو واقعا انصاف ہوگا. یا 3 سال سے ان عدالتوں میں پھر رہا ہوں. آج شکر ہے اللہ کا جو ہمیں نجات بنا ہے قوم کہ ثاقب نثار کی باقیات بندیال گھر جا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب اس طرح کے فرعون ایک سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, جب وہ مر جاتے ہیں تو گاؤں والے ان کی قبر نہیں کھودتے. بندیال شریف میں اس کی قبر کوئی نہیں کھودے گا. یہ کمائی کے مزدور لے کے جائے گا اور اپنی اس کی نسل اس کی قدر اس لیے اس کی قبر کھودیں گے اس لیے کہ اس شخص نے پاکستان کی اتنے بڑے منصب پہ بیٹھ کر بندیال نے میرے ساتھ ناانصافی کی, ریاست پاکستان اور آئین کے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی. میں اپنی اس کیس کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جب جرنیل ایکسٹینشنیں لے, جج ایکسٹینشنیں لے تو پھر $300 کو پہنچتا ہے. جب تک یہ ایکسٹینشنوں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا ایک کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے ادارے میں. یار ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ایکسٹینشن دے کے باجوہ کو بٹھا دیا, کیانی کو بٹھا دیا یا کسی اور کو بٹھا دیا. کبھی کسی نائب قاصد جس کی ضرورت ہے اس کو ایکسٹینشن دیے, اس کو تو 60 سال اور 25 سال کی نوکری پہ ہم گھر میں چھوڑتے ہیں اور وہاں سے پھر سازش شروع ہوتی ہے. اگر نواز شریف صاحب اپنا اقتدار بچاتے تو رئیس شریف منتیں کر رہا تھا مجھے ایکسٹینشن دیں. انہوں نے کہا میں قانون قاعدے آئین ریاست کے قانون کو پامال نہیں کروں گا, میں پاناما میں گھر چلا جاؤں گا, بیٹی کے ساتھ گرفتار ہو جاؤں گا, مگر میں رئیس شریف کو ایکسٹینشن نہیں دوں گا کہ ایکسٹینشنیں ملک کی بقا کے لیے خطرہ ہوتی ہیں. اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایکسٹینشن لی, اس کو پتا تھا نواز شریف نے نہیں دینی اس لیے اس کو گھر بھیجا. ثاقب نثار کو پتا تھا کہ نواز شریف اگر وزیر اعظم ہوگا تو ہماری دال نہیں گلے گی, ہماری کرپشن نہیں ہوگی. پھر پاناما کے 5 مجرم ججوں نے میری ریاست کو تباہ کیا, میرے آئین کے اوپر حملہ کیا. میں بڑے جرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. اگر کوئی جرت نہیں دکھائے گا, جاوید ہاشمی نہیں پیدا ہوں گے اس ریاست میں, ذوالفقار علی بھٹو نہیں پیدا ہوں گے, بے نظیر صاحبہ اور غلام حیدر وائن شہید نہیں ہوں گے تو ریاست پاکستان آگے کیسے چلے گی؟ ہم اقتدار کو سامنے دیکھتے ہیں, کیئر ٹیکر میں ہمارا نام آ جائے, ہم گورنر بن جائیں, ہمیں ریٹائرمنٹ کے بعد جاب ملے, ہم دبے رہتے ہیں اور ریاست کا خیال نہیں رکھتے. ہم تو ایک ہی بات کرتے ہیں, ہم نے ریاست کی بات کرنی ہے, خواہ ہمارے اوپر پابندیاں لگ جائیں, ہمیں الیکشن سے باہر نکالا جائے, نااہل کیا جائے, 2 سال اڈیالہ جیلوں میں بند کیا جائے, اور میری سزا اس کیس میں جو ابھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے یہ FIR جنرل قمر جاوید باجوہ کی ماں پر لکھی گئی. اور پاناما کیس میں جنرل فیض امین اور باجوہ نے مل کے مجھے 10 سال نااہل کروایا اور 2 سال سزا دی, اس لیے کہ یہ اسمبلی میں بولتا ہے اور حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے. میں نے تو اتنا ہی کہا تھا, قمر جاوید باجوہ مجھے بتائیں تمہارا سفر اعجاز امجد جب لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوا اس کو پھر ڈیموٹ کیوں کیا گیا کہ اس کا ریکارڈ نکلا یہ قادیانی ہے. یہ بات کسی کو حقیقت کا نہیں پتا. اور وحید کاکڑ زندہ ان سے یہ پوچھے کہ ایک جرنیل کو آپ لیفٹیننٹ جنرل بناتے ہیں اور پھر دوسرے دن اس کو ڈیموٹ کرتے ہیں. وجہ یہ تھی حضور, پگڑیاں باندھنے سے اسلام سروں پہ نہیں آتا, عمل سے آتا ہے. کربلا والوں نے عمل کیا, اسلام کا آج غلبہ ہے. ہم نے اسلام کو نظریات کو پگڑیوں میں تقسیم کر لیا, سفید کالی ہری نیلی پگڑی. اللہ کے ہاں آپ سے پوچھا جائے گا ایمان والو بتاؤ جب میرے محبوب کی ختم نبوت پہ حملہ ہوا تو تم کہاں تھے؟ اگر آپ کہو گے یا اللہ میں تہجد پڑھ رہا تھا, اللہ کہے گا نہیں میرے محبوب کی ختم نبوت کے لیے کیا کیا. اگر یہ پارلیمنٹ میں یہ میں بات کروں, 73 کے آئین کی میں محافظ بن کے بات کروں, پھر قمر جاوید باجوہ مجھے 10 سال نااہل کروائے, 2 سال کے لیے مجھے جیل بھجوائے, مجھے بغاوت
یہاں پر بغاوت پشاور میں، بغاوت گجرانوالے میں، دہشت گردی لاہور میں، تو کیا ہوا؟ ریاست کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے بھائی. یہ بتائیے گا، ایک منٹ بھائی، میں ابھی میرا سنے، میں آپ کا بھی سنتا ہوں. تو یہ پکڑے جا رہے ہیں، تھکے ہیں جی آپ تھکے نا، میں نہیں تھکا ہوں 3 سال ان عدالتوں میں. کوئی بات نہیں ہے، یہ ریاست کی بات ہو رہی ہے. میں یہ آپ کو بتاؤں، ہم خادم ہیں. سپاہی تو وہ تھے جو کربلا میں کھڑے ہوئے، جو بدر اور احد میں کھڑے ہوئے. حضرت میں آج یہ دعویٰ کروانا چاہتا ہوں، مجھے سزا ہو جائے کوئی بات نہیں ہے. سزا غازی علمدین کو بھی ہوئی، ممتاز قادری کو بھی ہوئی، غازی عبدالقیوم کو بھی ہوئی. سزا سے نہیں ڈریں گے، ہم ریاست پاکستان کی بات کریں گے جس کی وجہ سے آج عزت ہے. ہم دفاع پاکستان کے لیے آگے بڑھیں گے اور ہم آئین پاکستان کے محافظ بن کے چلیں گے. آج مجھے جو بھی سزا ہو میں اس کے لیے تیار کھڑا ہوں، جرأت کے ساتھ ہوں. نہ میرے ساتھ کوئی بندہ ہے، میرے وکلاء ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے کیس لڑا، ہم لڑتے رہیں گے. اب آپ سوال جو پوچھتے ہیں پوچھیں، مگر ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، اداروں کے سربراہان کو کہتا ہوں، یہ ایکسٹینشنیں ملک کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہیں. کیئر ٹیکر وزیر اعظم صاحب، کہیں آپ نہ تجربہ کاری میں کسی کو ایکسٹینشن نہ دے دینا، نہ کسی کو آپ رول کو ریلیکس کر دینا. اور آج آپ کی کیبنٹ میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں، وہ میرے لیے سوالیہ نشان ہے. وہ اسلام آباد میں بات کروں گا. آپ میڈیا کو ہاؤس اوپن کر رہا ہوں، سوال پوچھیں مگر جرأت کے ساتھ. آپ بولیں. میاں نواز شریف آ کر ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے کر سکیں؟ یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اللہ نے وہ فن دیا، وہ کنجی دی ہوئی ہے کہ اس ملک کے مصیبتوں کے اوپر جو تالا لگا اس کو نواز شریف اکیلا کھول سکتا ہے. 2013 میں جب آئے حالات ٹھیک نہیں تھے، ملک کو ٹھیک کیا، ڈالر 100 پہ رکھا، اور اس کے بعد جب نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے، لوگوں نے کہا بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، افلاس ہوگا. ایٹمی دھماکے پابندیوں کے ساتھ ملک کو چلایا. پھر پوچھو پرویز مشرف سے کیوں مارشل لا لگایا؟ جب 2017 میں کاشکر گوادر جا رہے تھے، پاناما کے 7 ججوں نے کیوں پھر نواز شریف کو چھٹی کروائی؟ میں پوچھتا ہوں اپنی فوج کے 2 جرنیلوں سے، فوج نواز شریف کے ساتھ ہے. ایکسٹینشن زدہ باجوہ یہ چاہتا تھا کہ یہ جائے، عمران آئے اور عمران ہمیں ایکسٹینشن دے، اس کے بعد ہماری مرضی کا چیف لگائے، اس کے بعد پھر اس کو ایکسٹینشن دے، اور یہ آپس میں بات شروع تھی. مگر اللہ نے ایسا کیا کہ خدا نے ہر طرح کی قیادت جو ہے وہ ملک وطن پیدا کی، اور آج ہم آزاد ہیں. جب آپ ہمارے لیڈروں کو سزائے موت دیں گے، گولیاں ماریں گے، جلا وطن کریں گے، تو پھر خلا پیدا ہوگی، اور اس خلا میں پھر عمران جیسے لوگ پیدا ہو جائیں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایکسٹینشن کی بات کی 2018 میں، آپ نے کہا کہ نواز شریف ایکسٹینشن نہیں دے رہے تھے تو نکال دیا گیا، لیکن اسی نواز شریف کی حکومت نے باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دیا. آپ نہیں سمجھتے کہ جب بھی ایکسٹینشن دی گئی ہے اس میں سیاسی جماعتیں شامل ہوتی ہیں؟ آپ اپنی جماعت کو کیا کہیں گے جس نے ووٹ دیا تھا؟ میں آپ کے سوال سے متفق ہوں. میں نے یہ کہا تھا سر سامنے دیکھیں کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ مجرمانہ فعل ہے. اب ایکسٹینشن میں دیکھیں، پرویز رشید نے ووٹ نہیں دیا، سجاد عوان نے نیشنل اسمبلی میں ووٹ نہیں دیا، اور ان لوگوں نے ووٹس دیے جنہوں نے یہ کہا کہ جی اس وقت جمہوریت خطرے میں ہے، بچہ ستیلی ماں کے پاس رہ جائے، جمہوریت بچ جائے. اگر یہ باجوہ کو ایکسٹینشن والا چکر جو چلایا تھا، اس میں یہ ڈر تھا کہ باجوہ کوئی ریئیکٹ کرے گا، اور وہی باجوہ پھر بعد میں جب تیسری دفعہ ایکسٹینشن کے لیے گیا تو نواز شریف نے کہا اس کو کک آؤٹ کر دے. اچھا سر بتائیے گا کہ اس پر جو ملک میں آپ نے آئین اور قانون کی بات کی ہے، گرفتاریاں پہ گرفتاریاں، ایک مقدمے سے عدالت جو ہے وہ آزادی کا حکم رعایت کرتی ہے، ملزم کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 90 ڈیز کے اندر جو ہے وہ الیکشن بھی نہیں کیا ہے آئین کے اندر، 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروائے جائیں؟ اس وقت ملک کے اندر پوری طرح آئین جو ہے وہ نافذ چلا. میں ساری سامنے دیکھ کے آپ کہتے ہیں جی انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا. 3 سوال کیے، 1 2 3. پہلے سوال کا میں یہ جواب دوں گا کہ انہوں نے کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، اور آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس کو ساری جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. میں خود بھی اس رائے کا
حامی ہوں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہو. کیئر ٹیکر حکومتیں ریاست نہیں چلا سکتی ہوتی, وہ صرف الیکشن کے لیے آتی ہیں اور الیکشن کروا کے فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے چلی جاتی ہیں. میں اتفاق کرتا ہوں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور بہت جلد محب وطن لوگوں کو اقتدار جو ووٹ کی طاقت سے ہیں ان کو دینا چاہیے. دوسرا سوال, شکریہ نہیں آپ نے بات کی, آپ پوری بات سنی, ایسے ہی شکریہ, ہمیں کھڑا کر دیتے اور گھر سے تیاری کر کے آیا کرے نا. ادھر آئے بھائی, دوسرا سوال کا حصہ کیا تھا جو گھر سے آئے, آپ دوسرا سوال بھی بولے نا. گرفتاریاں ہو رہی ہیں جی بس رہا کرنے کا حکم دیتے ہیں, دوبارہ پھر جو ہے وہ گرفتار کر دیا جاتا ہے. کیا دیکھو جی, مقدمے اتنے ہیں, ہم 4 سال سے یہاں کھڑے ہیں, ہم نے تو کبھی کریب نہیں کی ہے. ہر دفعہ جاتے ہیں کہ یار ایک نئی FIR ہوگی, ان کو میں ایک وکالت نامہ ایکسٹرا خاور صاحب کو لکھ کے دیا ہوا ہے, فراد علی شاہ کو. میں نے کہا پتہ نہیں کس اس الفاظ پہ پھر ایک مقدمہ ہو. یہ ہوتا ہے جرائم جب زیادہ ہوں, FIRیں زیادہ ہوں تو پھر گرفتاریاں تو ہوتی ہیں نا. جب گرفتاری نہیں ہوگی تو پھر آئین اور قانون کی پاسداری کیسے ہوگی. اور ذرا تھمو, ہاں گنے چوپو, زیادہ گرفتاریاں ہوں گیا تو آپ 9 مئی کو ہماری دفاع پہ حملہ کریں اور جس لوگوں پہ لکھا ہے جہاد فی سبیل اللہ اس کو پاؤں کے نیچے رونت دے. آپ نے 2 جرم کیے, قرآنی آیات کی بے ادبی کی اور پھر GHQ کا گیٹ توڑ دیا. GHQ ہمارا ہے, تمہارا ہے, اس کا ہے, زید کا ہے, بکر کا ہے, کسی فرد واحد کا نہیں ہے. ہماری دفاع ہے. ہم جب انڈیا کے خلاف جنگ لڑی تھی تو ہماری مائیں بہنیں نکل گئی تھی پانی لے کے مجاہدوں کے لیے. یہ پاکستان ہمارا ہے, صرف فوج کا یا سیاستدانوں کا نہیں ہے, 22 کروڑ عوام کا ہے. اور 22 کروڑ کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کسی عدالت کو, کسی قانون کو, کسی آئین کو, کسی GHQ کے گیٹ کو توڑا جائے. آج جسٹس وقار سیٹھ کو سلام پیش کرتا ہوں, اس نے ایک آئین توڑنے والے جرنیل کو سزائے موت دی تھی. وہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کا جج تھا. مجھے فخر ہے کہ خیبر پختونخوا کی مائیں جرأت مند جج پیدا کرتی ہیں. ایک آدھا اگر اتنے ہجوم میں کوئی کالی بھیڑ نکل آئے, ایک بیٹھا ہوا ہے, میں اس کی تاپ میں ہوں, میں اس کا جواب فیصل آباد ختم نبوت کانفرنس میں دینے لگا ہوں. میں نے اس کا کھڑا نکال لیا ہے, وہ بھی 73 کے آئین کی قسم کھائی ہے مگر اس کو تسلیم نہیں کیا. وہ بھی ربوا والوں نے اس کو جج لگایا, وہ بعد میں بتاؤں گا. سوال لے لیں, آپ کی اس پچھلے 1.5 سالہ حکومت میں آپ کی جماعت کے, آپ کے شریف خاندان کے تمام لوگوں نے اپنے کیسز معاف کروا لیے. آپ کا کیس معاف نہیں ہوئی, آپ کی سمجھ آپ کا یہ زیادتی ہوئی ہے؟ نہیں, میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں, میں اپنا کیس خود لڑ رہا ہوں. ان کے ایک 2 کیسز سے میرے 28 کیسز ہیں, اور جس میں 4 بغاوت کے ہیں اور 1 دہشت گردی کا ہے. ان عدالتوں میں اسسٹنٹ کمشنر رہا اور آج میں باغی اور دہشت گرد کھڑا ہوں. میں قید میں تھا اور مجسٹریٹ مجھ سے SCRA لکھواتے تھے. اس نظام کے خلاف بغاوت کر رہا ہوں.